بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کہ جن کو نبوت بھی ان کی رحم دلی اور مخلوق خدا کی محبت کی وجہ سے ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کس طرح ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کیا تھا، اور حضرت صفورہ کون تھیں کہ جن کی پاکیزگی کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو ایک نرالی شان اور عظمت عطا فرمائی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیارے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلیم بنایا اور جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا۔ ان سے پہلے کسی بھی نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام نہیں فرمایا تھا۔ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف حاصل ہے۔ تو دوستو، مصر کے اندر ایک ایسی قوم آباد تھی جو کہ تعداد میں بہت زیادہ لوگ تھے، جن کو قبطی قوم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے فرعون کو اپنا خدا مانا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا اور دوسرا فرعون کا ماننے والا تھا، یعنی ایک بنی اسرائیل کا مسلمان تھا اور دوسرا قبطی، جو کہ فرعون کو اپنا خدا سمجھتا تھا۔ فرعون کا ماننے والا شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے شخص پر ظلم کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور اس قبطی کو ایک زوردار مکہ مارا، جس کے نتیجے میں وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ شخص مر چکا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ اسی دوران اس قتل کی خبر فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہونے والا شخص چونکہ فرعون کا چاہنے والا تھا، لہٰذا فرعون کو جب اس بات کی خبر ملی تو فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کیا جائے اور معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم سنتے ہی فرعون کے لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ یہ خبر سنتے ہی ایک شخص جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور فرعون کے حواری آپ کو تلاش کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد مصر کو چھوڑ کر کہیں اور روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس شخص کی بات سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً مصر سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کی سرزمین کو چھوڑ کر مدین جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت شعیب علیہ السلام موجود تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھی جو کہ فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس نہ تو کوئی سواری تھی اور نہ ہی کوئی زاد راہ تھا۔ اس سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھاس اور پتے کھا کر گزارا کیا۔ مصر سے مدین تک کا سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشکل ترین سفر تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے واقف نہ تھے اور نہ ہی آپ کی کوئی رہنمائی کرنے والا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے مسلسل 8 روز تک اسی طرح چلتے رہے۔
یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک گھس گئے اور بغیر جوتوں کے چلنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور آپ کے قدموں پر چھالے پڑ گئے۔ چنانچہ اس مشکل ترین سفر کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں کے سفر کے بعد بالآخر مدین پہنچ گئے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر کے کنارے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کنواں موجود ہے جس سے وہاں کے لوگ پانی نکال کر اپنے جانوروں کو سیراب کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دوسری طرف دو نوجوان خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہیں جو کہ اپنے جانوروں کو سنبھال رہی ہیں، جو کہ اس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جائیں اور کنواں خالی ہو تاکہ اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ اس وقت کنویں کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے وہ طاقتور لوگ تھے اور ان کے ہوتے ہوئے کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ ان کی موجودگی میں کنویں سے پانی نکال سکیں اور اپنے جانوروں کو سیراب کر سکیں، لہٰذا اس لیے وہ نوجوان لڑکیاں پیچھے کھڑی ہو کر ان کے جانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان باحیا لڑکیوں کو دیکھا تو آپ کو ان پر بہت رحم آیا کہ ان باحیا لڑکیوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور یہ لوگ صرف اپنے ہی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور کسی اور کو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچاتے ہیں، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کی طرف آگے بڑھے اور وہاں پر موجود لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے فرمانے لگے کہ تم لوگ کیسے ظالم ہو کہ اپنے علاوہ کسی اور کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ لوگ سہم گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لباس اور جسامت سے ایسے لگ رہے تھے جیسے آپ کوئی قیمتی سردار ہوں، لہٰذا وہ چرواہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے پانی نکالنے والا ڈول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی نکالا اور اس پانی کو ان باحیا لڑکیوں کے حوالے کر کے آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت دھوپ اور گرمی بہت زیادہ تھی اور کئی دنوں کا سفر کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی تھی، اور چونکہ آپ اس شہر کے اندر تنہا اور اجنبی تھے اور آپ کو کوئی کھانا کھلانے والا موجود نہ تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک اور تھکاوٹ کی وجہ سے چور ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ اپنے قریب ہی ایک موجود درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ یا رب العالمین، میں اس کھانے کا محتاج ہوں جو تو نے میرے لیے نازل فرمائے۔ ادھر جب یہ دونوں باحیا لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا چکیں تو اس کے بعد یہ لڑکیاں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ یہ دونوں باحیا لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے ان کی بیٹیاں تھیں۔ جب یہ دونوں باحیا لڑکیاں عام دنوں کی نسبت جلدی گھر واپس آئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام ان سے پوچھنے لگے کہ آج جلدی واپس آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو دونوں لڑکیاں عرض کرنے لگیں کہ آج کنویں کے پاس ایک نیک شخص ملا ہے جس نے ہماری مدد کی اور جس کی وجہ سے آج ہم جلدی واپس آ گئیں۔ یہ بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹیوں سے کہنے لگے کہ جاؤ اور اس نیک شخص کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک باحیا لڑکی با پردہ ہو کر شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے روانہ ہو گئی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہنے لگیں کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہماری مدد کی ہے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے اور اجرت لینے سے انکار کر دیا، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ جس شخص نے آپ کو بلایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی زیارت کے لیے ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے۔
اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب تیز ہوا چلتی تو اس ہوا کی وجہ سے اس لڑکی کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ جاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے۔ جب 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کو حکم فرمایا کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور پتھر کے اشارے سے مجھے راستہ بتاتی چلیں۔ لہٰذا وہ باحیا لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو گئی اور پتھر کے ٹکڑے پھینک کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتاتی رہی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ کھانا تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیے اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں یہ کھانا اس بات کی اجرت نہ بن جائے جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے نوجوان، یہ کھانا آپ کے اس عمل کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ ہم مہمان نواز ہیں اور مہمان نوازی کرنا میری اور میرے خاندان کی عادت ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں پیش آنے والے تمام تر واقعات کا ذکر حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے کیا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی دی کہ اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت اور سلطنت نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا تناول فرما چکے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادے نے عرض کی کہ ابا جان، کیوں نہ ہو کہ آپ اس نوجوان کو اجرت پر ملازم رکھ لیں تاکہ یہ ہماری بکریاں چرایا کرے اور ہم کو یہ کام نہ کرنا پڑے۔ بے شک یہ نوجوان طاقتور اور امانت دار ہے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی سے پوچھنے لگے کہ تمہیں اس کی طاقت اور امانت دار ہونے کا کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی عرض کرنے لگی کہ ابا جان، ان کی طاقت کا اندازہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اکیلے اس کنویں سے پانی نکال کر ہم کو دیا کہ جس کنویں سے 10 آدمی مل کر پانی نہیں نکال سکتے، انہوں نے اکیلے اس کنویں سے پانی نکال کر ہم کو دیا۔ اور امانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس نوجوان نے ہم کو دیکھا تو اپنی نظروں کو جھکا لیا اور مجھے اپنے پیچھے چلنے کو کہا۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق اور شرافت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، لیکن اس نکاح کا حق مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 سال تک میری بکریاں چرانی ہوں گی اور میری ملازمت کرنی ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پیشکش پر راضی ہو گئے اور آپ نے 8 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں اور مزید 2 سال بڑھا کر آپ نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ جس باحیا لڑکی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا اس کا نام صفورہ تھا، اور یہ وہی لڑکی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے اندر 10 سال گزارے، اور یہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین سال تھے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، لہٰذا آپ ساری زندگی مدین کے اندر نہیں گزار سکتے تھے۔ اس شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر دوبارہ مصر کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے لگے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔